قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد دنیا میں جو بندہ جو سائنسدان یا انجینئر کوئی مشین کوئی چیز بناتا ہے تو دوسرے انسانوں سے وہ اس چیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور اس کے متعلق وہ کچھ رول کچھ قانون کچھ ہدایات دیتا ہے تاکہ وہ جو کچھ اس نے بنایا ہے ایجاد کیا ہے اس سے استعمال کرنے والا فائدہ اٹھا سکے نفع اٹھا سکے. تو عام طور پر وہ کتاب میں بھی لکھ دیتے ہیں چیزیں، فون کے ساتھ بھی کتابچہ ہوتا ہے، بعض گھڑیاں ہیں حالانکہ وہ سیدھا سادہ معاملہ ہے، گھڑیوں کے ساتھ چھوٹا سا مینول، پھر اتنی بڑی مشین ہے اس کے ساتھ اتنا ہی تفصیل، موٹی موٹی کتابیں. پھر اس کے بعد جو زیادہ بڑے بڑے پلانٹ ہیں، مثلا فیکٹریوں کے بڑی بڑی مشینیں، ان کے ساتھ وہ صرف کتابیں بھی نہیں بیچتے بلکہ ایک انجینئر ایک بندہ بھی بیچتے ہیں کہ وہ ان کو چلا کے دکھاتا ہے کہ اس طرح اس کو استعمال کرنا، تب جا کے وہ بندوں کو سمجھ آتی ہے. حالانکہ وہ دوسرے بھی پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب بندہ غور کرے کہ یہ جو میری مشینری ہے سر سے پاؤں تک، یہ جسم ہی نہیں، اس میں پھر ایک روح ہے، روح ہی نہیں بلکہ اس میں پھر ایک دماغ ہے، پھر جو ہے دل ہے. اس کو کن اصولوں کے مطابق استعمال کرنا ہے؟ کوئی مشین بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میرے لیے یہ اصول اچھا ہے، میرے لیے یہ اس سے استعمال ہونا ہے. آپ دنیاوی طور پر بھی یہ حق دینے کو تیار نہیں کسی مشین کو کہ وہ خود فیصلہ کرے، جہاز خود فیصلہ کرے میں نے کہاں اترنا ہے کہاں نہیں اترنا، اور جو ہے بس خود فیصلہ کرے. اور اسلحہ ہے مختلف قسم کا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہاں میں نے جانا ہے، کہاں بم مارنا ہے کہاں نہیں مارنا، بلکہ اس کو انسان نے ہی کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر پروگرام ڈالتا ہے کہ اس طرح. تو جب یہ چھوٹی موٹی انسان کی نقلی بنائی ہوئی مشینوں کو یہ اجازت نہیں، تو اب یہ بندہ خود سمجھے کہ یہ جو میری عقل دماغ دل جسم کا میں مجموعہ ہوں، مجھے کیسے حق حاصل ہے کہ میں کہوں میری مرضی ہوئی تو میں داڑھی رکھوں گا، میری مرضی ہوئی تو نہیں رکھوں گا، میری مرضی ہوئی تو نکاح کروں گا، میری مرضی ہوئی تو میں زنا کروں گا، میری مرضی ہے تو میں نماز پڑھوں گا اٹھ کے، نہیں اگر سستی ہوئی تو میں اپنا نہیں کروں گا، میری مرضی ہے تو میں اس زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق گزاروں گا، نہیں تو میرا اپنا طریقہ ہے. تو اب اس کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کیسے حق حاصل ہو گیا. میں نے نہ اپنے آپ کو بنایا، نہ اپنے آپ کی پیدائش کی، نہ اپنی عقل بنائی، نہ اپنی سمجھ بنائی،
تو جس طرح انسان توقع کرتا ہے کہ میں جو مشینیں بنا رہا ہوں، میں جو گاڑیاں بنا رہا ہوں، وہ میرے حکم کے مطابق، میری مرضی کے مطابق چلیں، ورنہ وہ ٹھیک نہیں، ان کو چلنا ہی نہیں چاہیے۔ مثلا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں، مثلا یہ جی فلاں کار کمپنی ہے، اس کمپنی کے کلچ میں ایک نقص کیا بھائی، وہ اپنی مرضی سے رکتا ہے، اپنی مرضی سے لگ جاتا ہے، یا کوئی اور انجن میں فالٹ، وہ ساری کی ساری گاڑیاں واپس بلا لیتے، کہتے کہ اب یہ گاڑیاں اپنی مرضی سے رک رہی ہیں، اب یہ گاڑیاں اپنی مرضی سے گیئر چینج کر رہی ہے، اب یہ گاڑی جو ہے جہاں بریک لگانی وہاں بریک نہیں لگاتی۔ تو وہ جو بنانے والے ہیں مینوفیکچرر، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارا بیچ وہ گاڑیوں کا واپس بلا لیتے ہیں اور پھر اس کی درستگی کرتے ہیں تاکہ یہ گاڑی اپنی مرضی کے مطابق نہ چلے، یہ جس اصولوں سے ہم نے بنائی ہے اس کے مطابق چلے۔ تو یہ تو ہم انسان ہیں، اس طرح ان گاڑیوں کو نہیں اجازت دیتے۔ جانوروں کو یہاں بھی دیکھ لیں، جو کتا کسی نے رکھا ہوا ہے، حالانکہ کتا ہم نے تو نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو انسان رکھتا ہے، اگر وہ کاٹتا ہے کسی کو جو کہ انسان سمجھتا ہے نہیں چاہنا ہے، تو اس کو جو ہے وہ قید کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کو مار دیتے ہیں کہ یہ اب اپنی مرضی سے، جس کا دل چاہتا ہے بچے کو کاٹ رہا ہے، دل چاہتا ہے مالک کو کاٹ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو سنبھال کے رکھو، یا اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اسٹریٹوں میں اور دنیا میں آزاد پھرے۔ تو جب ہم اپنی مشینوں کے ساتھ وہ جانوروں سے یہ توقع رکھتے ہیں، تو پھر ہم سوچیں کہ ہمیں کیسے حق مل گیا کہ اللہ کی زمین پر اپنی مرضی چلائیں، اپنی مرضی سے چلیں۔ تو دل آیا تو تکبر سے چلیں، دل آیا جو مرضی کپڑے پہنیں، دل آیا جو مرضی سوچیں، جہاں مرضی دیکھیں، جہاں جو مرضی ہاتھوں سے پکڑیں، کسی کو ماریں، کسی کو جو ہے ظلم کریں، رشوت لیں، دھوکہ کریں، جہاں ہمارے پاؤں چاہتے ہیں ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ پاک کی قدرت نہیں، بات اتنی ہے کہ اللہ پاک آزمائش کر رہے ہیں، امتحان کر رہے ہیں۔ جیسے بہت ساری مشینیں، جہاز ہیں، چیزیں ہیں، تو عام پبلک میں تو ان کا استعمال اس وقت تک وہ جائز نہیں سمجھتے، پہلے ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جب ٹیسٹ کرتے ہیں پھر وہ خراب گاڑی ہے اس کو کہتے ہیں بھئی اس کو ٹکرا کے دیکھو یہ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹریننگ کرو بھئی یہ باہر نکل کے کیا کرتا ہے۔ بندہ ہے، خطرناک ہے، اس کو ہسپتال میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہاسپٹلز میں یا پاکستان میں، ہندوستان میں جہاں یہ پاگل خانے ہیں، یہ کیا ہیں؟ وہ پاگل خانوں میں انسان کیوں باندھا؟ کیا وہ انسان نہیں؟ وہ انسان ہے، لیکن وہ کیونکہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، بھئی عزت کی حفاظت، اپنی ملکیت کی حفاظت، کسی جان کی حفاظت، بھئی یہ نہیں چلتے جو انسانوں کے قانون ہیں اس کے مطابق، انہوں نے اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پوری زندگی یہ نہیں نکل سکتا کیونکہ بھئی یہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے، اللہ جل مجدہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نہ پاگل خانے میں بند کرتا ہے، نہ ہم پر کوئی پابندی لگاتا ہے اس طرح کی زبردستی۔ کس لیے؟ کہ اس نے یہ تھوڑی سی چھوٹ دی ہوئی ہے 50 60 70 سال کے لیے کہ جو مرضی کرو، اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ آج کوئی چاہتا ہے تو زبان سے کفر نکالتا ہے، کوئی چاہتا ہے گالی دے رہا ہے، کوئی چاہتا ہے جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ اللہ کی چاہت پہلے بھی چل رہی تھی، جو اللہ پاک اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے چلا رہے تھے۔ جب ہم روحوں کے جہاں میں تھے وہاں اللہ کی مرضی تھی۔ یہ دنیا میں صرف جو آئے ہیں، پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، وہاں ہم تھوڑا بہت اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ ان قریب موت کے وقت وہ مرضی واپس لے لی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے کون ہے اپنی مرضی سے بول بھی سکے، کون ہے اپنی مرضی سے سانس بھی لے سکے۔
کون ہے اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکے؟ وہاں تو ملائکہ اور اللہ کا عذاب اور جو ہے اللہ کا جلال، وہاں تو اختیار کی نعمت اللہ پاک واپس لے لے گا۔ اور ہم جو بیٹھے ہیں 20 30 40 سال عمر ہوگی، 50 سال، ہمارے تو موت قریب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، تم سمجھتے ہو دور ہے یہ قیامت، ونراہ، اللہ فرمایا میں تو بہت اس کو قریب دیکھ رہا ہوں تمہاری، کیونکہ ہماری زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں صرف تقریباً 2-2.5 منٹ بنتی ہے، آخرت کے دنوں، قیامت کے دن کے مقابلے میں 2.5 منٹ۔ تو آپ اس بندے کو کتنا بے وقوف سمجھیں گے جو 2.5 منٹ عیاشی کر کے تو 60-70 سالہ زندگی اپنی خراب کر لے۔ آپ کہیں گے یہ بڑا بے وقوف ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسکول جاتا ہے، 25-30 سال لگاتا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اس کی زندگی بن جائے گی۔ اور یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی زندگی 50,000 سال کا دن ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی 60-70 سال یہ جو ہے وہ بہت کم بنتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ کون ہے تم میں سے، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایمان والوں میں سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اپنے موت کو زیادہ یاد رکھے اور بہترین طریقے کے ساتھ اس کی تیاری کرے، بہترین طریقے کے ساتھ اس کی تیاری کرے۔ یہاں جمعے پہ ابھی لوگ کام والے بھی آتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی آتے ہیں، بریک ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اپنا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جب جمعے کو ذرا دیر ہی ہو جاتی ہے تو ان کو کتنی فکر لگ جاتی ہے۔ وہ کیا پتہ ہے چیئرمین صاحب کو، کمیٹی کو، امام صاحب کو کہہ دیں جی ہمیں وہ دیر ہو رہی ہے جی ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ جو آپ کی دکان کا، آپ کی فیکٹری کا مالک ہے، اس کے سامنے جواب دہی کا تو بندے کو اتنا خوف اور اتنا غم ہے کہ وہ مسجد میں شور کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے، کوئی اس کا رزق اس کے آپ کے ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی عزت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ذلت بس یہ ہے کہ نوکری 2 ٹکے کی اس نے دی ہوئی ہے، اور آپ کو اتنی فکر ہے کہ نماز بھی آگے پیچھے ہو جائے وہاں جا کے جی میرا یہ یاب ہو جائے گی، میرا مالک یہ کہے گا۔ تو یہ جو نقلی دنیا کے مالک ہیں، جو اپنے بھی مالک نہیں ہیں، ان کی جواب دہی کی اتنی فکر ہے، اور جو مالک رب العالمین ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے حساب لے، اس کے سامنے جانے کی فکر نہیں کہ کیا کہیں گے، اللہ پاک کیا پوچھے گا، ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ وہاں ساری مخلوق ہوگی، فرشتے ہوں گے۔ تو یہ کوئی مذاق کی یا کھیل تماشے والی بات نہیں، بڑی سیریس بات ہے۔ یہاں تو ابھی گرمی آ رہی ہے، تو میں تو ابھی وہاں ڈنمارک میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں، ان کو ٹھنڈے ملکوں میں ان کو اور زیادہ قبر اور حشر اور دوزخ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کو تو ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی گرمی زیادہ ہو، اے جی پنکھا لگاؤ، اے جی اے سی لگاؤ، اے جی پسینہ آ رہا ہے۔ تو جب اتنے آپ طاقتور ہیں، اتنے آپ پہلوان ہیں کہ اللہ کا سورج کروڑوں میل دور ہے، وہ تھوڑے سے موسم میں آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو جب سوچیں کہ اس سورج میں ہی آپ کو ڈال دیا جائے پھر کیا ہوگا؟ اس سورج کے اندر ہی ڈال دیا جائے بندے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی گرمی ہے، یہ جو سورج کی گرمی آ رہی ہے، یا دنیا میں جو گرمی ہے، فرمایا یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے ایک سانس ایسے باہر نکالتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جتنی گرمی آگ اس دنیا میں پائی جاتی ہے سورج میں، یہ اس سانس کا اثر ہے، وہاں سے آئی ہے۔ سائنسدان تو کہتے ہیں بگ بینگ ہوا، بہت دھماکہ ہوا۔ اب کوئی پتہ نہیں وہ دھماکہ وہ جہنم کا سانس ہی ہے کہ وہ اس نے سانس لیا، آگ ہی آگ ہو گئی، آگ ہی آگ ہو گئی۔ یہ جو جہنم کی یہ جو سورج کی آگ ہے، یہ زمین خود آگ سے بھری پڑی ہے، خود آگ سے بھری پڑی ہے۔ مگر سائنسدان کہتے ہیں کہ جیسے سیب ہوتا ہے، ایپل کے اوپر اس کا سرخ چھلکا ہے، درمیان میں سفیدی ہے، درمیان میں سفیدی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ زمین ایپل کی طرح ہے، یہ جو مٹی نظر آ رہی ہے، یہ اور مٹی اور پانی ہے جو زمین میں، یہ چھلکے کی طرح ہے۔ وہ سیب کی جو
سیب کا جو چھلکا ہے اس کی طرح ہے، اور جو سیب سفیدی ہے جو اصل مغز اس کا ہے، فرمایا آگ اس طرح ہے زمین میں. یہ تو زمین آگ کا گولا ہے، اوپر بالکل پتلی سی لائن ہے، ویسے ہی پہلے آگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک یہ اپنا ٹھنڈی نہیں ہوئی، اندر ہی اندر جل رہی ہے. تو یہ جہنم کا سانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ باہر اس نے سانس نکالا تو یہ جتنی گرمی ہے یہ اس وجہ سے، اور فرمایا جب اندر سانس کھینچا تو سردی ہو، یہ اس وجہ سے. جب وہ سانس اندر 2 سانس لیتی ہے، اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہوئی ہے، تو وہ ایک سانس جو ہے سے گرمی ہے، ایک سانس کی وجہ سے جو اندر کھینچا ہے اس کی وجہ سے سردی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا کہ جو بھول جائیں اللہ کو اور اپنی مرضی. تو میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہر بنانے والا کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کوئی چیز بناتا ہے. تو اللہ پاک نے جو انسان کو یہ بنایا تو اس کے بھی اصول اللہ پاک نے بھیجے ہیں، نبیوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے رول بھیجے ہیں. بھئی آنکھ کو یہ اس طرح استعمال کرنا ہے، اپنا رمضان میں یہ کرنا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، عمرے پہ یہ کرنا ہے، نماز میں یہ کرنا ہے، اور جو ہے رات میں یہ کرنا ہے. اور ساتھ پھر کتاب پر بھی نہیں چھوڑا، اللہ پاک نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا کہ وہ انسانوں کو عمل کر کے دکھائیں کہ اس جسم کی مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے. جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، جب محبت پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی دیکھے تو کیا کرنا ہے، جب تھکاوٹ ہو تو کیا کرنا ہے، جب اللہ کے حکم پر ڈٹنا ہو تو کیسے ڈٹنا ہے، جب نرمی کرنی ہے، پیار کرنا ہے، حلم اور برداشت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنا دکھایا، صحابہ نے اس کو نوٹ کیا اور اپنے عمل میں لے کے آئے اہل البیت اور صحابہ، اور آج تک پھر جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو اب ان کے جو وارثین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، علماء بعمل ہیں، جو آپ علیہ السلام کے طریقے سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو کہ کیسے وہ کر رہے ہیں معاملہ، ان سے سیکھو کیسے وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم جب گاڑیوں کو، جانوروں کو، دوسری چیزوں کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کریں، تو ہمیں کہاں سے یہ رائٹ، کہاں سے یہ حق مل گیا کہ ہم کہیں بھئی اپنی مرضی سے وقت گزار رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ جو قرآن مجید بھیجا، یہ جمعہ کی جو نصیحت ہے، خطبہ حضور علیہ السلام دیا کرتے تھے اور اب بھی دنیا پوری میں ہے وہ نصیحت، اور یہ چیزیں باتیں یہ کیوں ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ پاک کو یہ علم تھا کہ یہ انسان یہ بھولنے والا ہے، اس کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا، فرمایا کہ اس کا نام انسان رکھا. انسان نسیان سے بنا ہوا لفظ ہے. انسان ایک قول کے مطابق نسیان کہتے ہیں بھولنے کو. آپ کو جب کچھ چیز بھول جاتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں مجھے نسیان ہو گیا ہے، مجھے نسیان کی بیماری لگ گئی ہے، یا نسیان ہو گیا، بھول گیا ہوں. تو لفظ انسان یہ بنا ہوا ہے نسیان سے کہ اس کی میں یہ شامل ہے کہ یہ بھول جاتا ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے آدم نے کبھی بھی میری نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا، گناہ کا ارادہ تک نہیں کیا. فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے. ولم نجد لہ عزما، ان میں کوئی دل میں میری نافرمانی کرنے کا، گناہ کا نبی میں ارادہ بھی نہیں کرتا. نبی اس سے بھی پاک ہے، معصوم ہے. اللہ پاک نے گواہی دی کہ ونسی آدم علیہ السلام فرمایا بھول گئے. اور جب اب انسان میں کے بھی یہ فطرت میں یہ شامل ہے بھولنا، تو اس کے لیے جو نصیحت کی جاتی ہے، جو بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے جمعوں پر اور رمضان شریف میں اور مختلف تقریروں پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو اگر بھولا ہوا بندہ ہے تو اس کو یاد آ جائے
وہ بار بار بھول جاتا ہے. اگر ضرورت نہیں تو پھر تو ایک مرتبہ آپ جب چھوٹے تھے آپ نے سن لیا تھا کہ اللہ ایک ہے, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جو ہے قرآن ہماری کتاب ہے اور سنت پہ ہمیں چلنا چاہیے, پھر تو ساری زندگی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے سمجھانے کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود ہے سمجھانے کے, کتابیں پڑھنے کے, خطبے سننے کے, ہماری زندگی پھر بھی شیطان کی طرف زیادہ ہے اور اللہ کی طرف کم ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی کی بات سنو سمجھو کہ تمہیں اگر پتہ نہیں تو یاد دہانی ہو, یعنی تمہیں علم دیا جا رہا ہے, اور اگر پہلے پتہ تھا تو تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے, اور اگر عمل کر رہے ہو تو اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو تاکہ وہ تمہارا عمل جو ہے وہ مقبول ہو جائے. اور اگر اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہو تو کوئی کہتا ہے نماز پڑھو, تو اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرو, استقامت کے ساتھ, روحانی درجوں کے ساتھ اس کو ادا کرو. اور اگر یہ بھی کر رہے ہو تو پھر بھی تم سنتے ہو کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھو, تو اس کا مطلب یہ لو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس پیغام کو آگے پہنچاؤ دوسروں تک, اپنی اولاد تک, اپنے اہل و عیال تک. یہ دنیا اسی طرح گزرے گی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن تیرا آخرت کے قریب جا رہا ہے اور دنیا سے تو دور جا رہا ہے. تم بے شک جتنا مرضی شور کرتے رہو, یہ ہے وہ ہے تم. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا تم تو دنیا کو سنبھالنے کا انتظام کر رہے ہو اور یہ تمہیں نکالنے کی اور تمہیں باہر دھکیلنے کی تیاری کر رہی ہے. یعنی دنیا تمہیں نکالنے میں مشغول ہے, ہر دن وہ تمہیں دور کر رہی ہے اور تم اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اللہ جل مجدہ اسی یاد دہانی کے لیے ہم جمعے والے دن, ویسے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جانا چاہیے, قبرستان میں جاتے ہیں. اب آپ سمجھیں موت جی قبرستان جانا چاہیے یہ ہے, لیکن جاتے لوگ نہیں ہیں. والدین کی قبر پر نہیں جا رہے, بھائی وہاں نہیں جا رہے, آپ کی بہنیں بعض وہاں ہیں وہ آپ نہیں جا رہے. تو یہ جمعے والے دن تاکہ آپ کی عادت بنے, اور موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد آتی ہے, وہاں جا کے موت کی یاد کیا کرو. اپنے سوچو صحابہ کرام جاتے, حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات, وہاں جو قبریں ہیں وہاں ان کو فیض بخشنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے. جنت البقیع میں اکثر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد میں رات کو اٹھی تو نبی علیہ السلام کو نہیں پایا, بستر پہ ڈھونڈا تو آپ جنت البقیع میں جو ہے مردوں کے لیے, وہ جو پہلے مسلمان ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یاد رکھو وہی آپ کا بھی اصل گھر ہے. اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے اور یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ایسے بندے پیدا کرے گا جو آپ کو بھی یاد رکھیں گے, آپ کے لیے دعا کریں. تو جمعہ والے دن شمائل شریف کا درس ہوتا ہے, درود و سلام ہوتے ہیں 20-25 منٹ کے لیے, اس کے بعد کوئی 15-20 منٹ کے لیے, زیادہ نہیں, اتنے وقت کے لیے قبرستان جاتے ہیں. وہاں کو پتہ ہی نہیں کتنا کئیوں پر عذاب ہو رہا ہے, کئیوں کو ثواب ہو رہا ہے. وہاں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جایا کریں, اور انشاءاللہ جب عادت بنائیں گے, ایک رواج ایک عادت بن گئی تو پھر آپ بھی شاید یہیں دفن ہوں. اب وہ جو قبر ہے بنی ہوئی کس کو پتہ ہے وہ کس کی ہے, گڑھا تو پہلے ہی کھدا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کس کی قبر ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہے, اپنے کام میں مشغول ہے, دکان میں مشغول ہے, مثلا ٹیکسی چلا رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور ان کے کفنوں کے کپڑے دکانوں پر آ چکے ہیں. مطلب یہ مانچسٹر میں یا بولٹن میں وہ دکان ہے, اس پہ اب وہ سفید کپڑا جو کفن کا پڑا ہوا ہے, فرماتے ہیں وہ شاید آپ کو آ چکا ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ. آپ ان سوٹوں میں یہ لے رہے ہیں, ہاں میں یہ پہنوں گا, وہ آ چکا ہے. تو اس لیے انسان کو زیبا نہیں دیتی اپنا غفلت. تو اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ نے توفیق دی ہے, آپ اس توفیق کو استعمال کریں. اللہ پاک مزید پھر توفیق اور ہدایت عطا فرماتے ہیں, سنتیں عطا فرمانے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد,
جب انسان معاشرے میں رہتا ہے، دوسرے انسانوں سے مل جل کر رہتا ہے، تو اس کو ان کے ساتھ معاملات، بات چیت اور بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کے لیے اپنا اسوہ چھوڑا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے دوسرے شعبوں کے متعلق بھی اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو مجلس میں بیٹھنا ہو، جب مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں یا باہر مجلس ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کس طرح ہوتی تھی۔ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس جو ہے وہ اللہ کی حضوری میں، اللہ پاک کے مشاہدے میں، یعنی جب مجلس میں بندہ بیٹھے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جو ہر چیز کو جب وہ دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کا تصور ان میں آتا ہے، پہلے گویا وہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد یہ کہ حضوری، پہلے وہ اللہ کی حضوری، پھر وہ چیز وہ دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ جائز چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں، مگر بندوں کو بازار میں بندہ جاتا ہے یا کہ اور درختوں کو دیکھ رہا ہے اور چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی نظر ایسی کہ پہلے وہ اللہ کو دیکھتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا خیال ان کے ذہن میں آتا، ان کے بنانے والے کا حضوری میں، پھر وہ چیز کی طرف توجہ کرتے۔ اور ہمارا یہ ہے کہ ہم مطلب غافل لوگ ہیں، چیزوں کو دیکھا تو ادھر لگے رہے۔ تو حضرت شیخ ابو مدین الغوث رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ طریقہ محمدیہ اور سید عبد القادر جیلانی کے براہ راست مری خلیفہ ہیں اور ان سے ملاقات کی، ان کے ہم اثر ہیں، کچھ واقعہ آپ کی زندگی میں آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید وہ بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کوئی بندہ غلط کام کر رہا تھا، کوئی مطلب شراب پی رہا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہا تھا، تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ بھائی میں اس طرح گیا تھا اور اس طرح میں نے دیکھا ایک بندہ غلط کام کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو اپنے مجلس سے لگ کر دیا، فرمایا کہ تم اب ہماری مجلس میں نہ رہو، اس سے لا تعلقی اور قطع تعلقی کر لی، اس کو اپنی تربیت سے نکال دیا۔ تو دوسرے کسی نے پوچھا کہ بھئی حضرت اس نے تو وہ جو کام دیکھا ہے، وہ جو کام وہ غلط اس نے دیکھا تو واقعی غلط تھا، تو آپ نے اس کو کیوں دھتکار دیا اور آپ نے کیوں نکال دیا، کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ پچھلے بعض اولیاء اللہ تربیت کے لیے وہ بے رخ ہونا، مریدین صادقین کے ساتھ جو لوگ تربیت یافتہ ہیں ان کے ساتھ غصے کا اظہار کرنا، ان کو تنبیہ کرنا، یہ مختلف عادتیں مشائخ کی رہی ہیں۔ کبھی وہ مجلس سے نکال دیتے، کبھی قطع تعلقی کر لیتے، کبھی اس کے ساتھ کلام نہ کرتے، کبھی سلام کا جواب نہ دیتے، کبھی اسے جس پر وہ مجلس میں غصہ کرے، جس کو تنبیہ کرے، تو وہ سمجھے کہ اس بندے کی خیر اور بھلائی، اور یہ سب سے سمجھے کہ کم درجے کی تنبیہ ہے۔ تو جس کے ساتھ وہ ناراض، اس کے تو وہ گفتگو اور یعنی سلام کا جواب دینا اور قطع تعلقی کر لینا، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ تعلق ابھی اس کی اتنی بڑی غلطی نہ ہو تو اس کو مجلس میں بھی اور وہ سامنے خود تنبیہ اور جھڑک دیتے، تو یہ سمجھے کہ یہ بہت اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ایک رویہ ہے ان کا، کہ وہ اس کو ابھی جدا نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال تو شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اس نے کہا وہ فلاں بندہ جو شراب پی رہا تھا بازار میں، تو اس میں کیا وہ تو غلط کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اس کو نہیں نکالا کہ وہ بندہ
جو کر رہا تھا وہ غلط کام نہیں تھا یا وہ صحیح تھا، وہ تو غلط، میں نے اس لیے اس کو نے کہا کہ اس نے فضول ادھر ادھر دیکھا کیوں ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو فضول ادھر ادھر دیکھا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نظر اس کے کام پر پڑی، اور اگر یہ آنکھیں نیچے کر کے چلتا جیسا کہ میں نے اس کی تربیت اس کو حکم دیا ہوا ہے، تو پھر تو یہ ادھر ادھر نہ اس کی نظر پڑتی، تو یہ جان بوجھ کے اس نے یہ بھی یعنی ارادتاً اس کو بازار میں چلتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ نظر کی فضول یعنی حرام بھی نہیں اس نے نظر دی، یہ کیونکہ اس ظاہر ہے جس بندے کو انہوں نے نکالا وہ بھی کس نے اونچے درجے کا ولی ہوگا، کیونکہ یہ خود غوث اور بڑے ولی تھے، تو ظاہر ہے جو بندہ اس سٹینڈرڈ پر پہنچا ہوا ہے ان کے نزدیک کہ فضول نظر بھی اس پر بھی اس کی پکڑ کر رہے ہیں، حرام نظر نہیں ہے، غلط نظر نہیں ہے، تو جو ہے وہ آپ اس کے درجے کا خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا۔ تو مجالس میں جو ہے وہ آداب ہوتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا نقشہ کھینچا، مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کا ذکر فرماتے، ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک خاص جگہ کو اپنے بیٹھنے کے لیے اختیار نہ فرماتے اور مجلس میں جگہ متعین کرنے سے منع فرماتے، یعنی ایک تو اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہ مجلس میں رکھتے کہ بھئی آپ بیٹھے ہیں مجھے خاص ہی کرسی ملے، مجھے خاص ہی جو ہے جگہ ملے، اور اس کو منع بھی فرماتے کہ کوئی بندہ اپنے لیے متعین نہ کرے، بلکہ مسجد میں بھی منع فرمایا کہ کوئی بندہ خاص اپنے لیے ایک جگہ مختص کر کے روزانہ اسی جگہ کو نہ بیٹھے کہ دوسرا کوئی بیٹھ جائے تو اس کو محسوس ہو ہاں یہ تو میری جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ تو میری جگہ تھی۔ یہ اکثر ہوتا ہے جو لوگ پہلے مسجد میں آتے ہیں، نوجوان ہوں بزرگ ہوں، بعض کو عادت ہوتی ہے ایک جگہ میں بیٹھنا، تو وہ دوسرا کو بیٹھ جائے تو ان کو برا لگتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ فرمایا کوئی بندہ ایک جگہ متعین کر کے نہ مجلس میں بھی نہ بیٹھے اور اس پہ، بلکہ جہاں مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم دیتے، خود بھی یہی کرتے کہ اگر بیان وغیرہ یا کوئی خطبہ نہیں دینا، کوئی بیان نہیں کرنا، تو عام مجلس ہے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی کا حکم فرماتے دوسروں کو بھی کہ بھئی زیادہ آگے پھیلان کے نہ آؤ۔ وہ جیسے میں نے عرض کی کہ یہ تو عام مجلس تھی آپ علیہ السلام کی، بعد میں پھر آپ علیہ السلام کے لیے کیونکہ جب بیان فرمانا ہوتا مجمع زیادہ ہو جاتا، لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا، آپ بیٹھے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب اگر یہ مجمع زیادہ ہو جائے 200-300 بندہ ہو جائے تو ان کو تو میں نظر ہی نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک چوکی سی بنا دی اونچی، آپ علیہ السلام اس پہ تشریف فرما ہوتے، یہ ممبر نہیں، یہ علیحدہ بیٹھنے کی ایک سیٹ، اسی سے مشائخ کی بنا ہوا ہے، مشائخ کا طریقہ آ رہا ہے کہ بعض دفعہ وہ ایک مسند پہ بیٹھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو ہدایت رشد اور بات کرنا آسان ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لوگ تو بندہ آیا 10 منٹ بیٹھا چلا گیا، 20 منٹ بیٹھا، لیکن بعض رشد و ہدایت کرنے والے لوگ وہ کیا پتہ ان کو 5 گھنٹے بیٹھنا پڑے، وہ تو 5 گھنٹے مسلسل سے بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بعض چیزیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ ہر بیٹھنے والے کو اس کا حق دیتے، ہر بیٹھنے والے کو اس کا جو رائٹ بنتا ہے اس کا حق دیتے، کیسے کیا کہ آپ نے یہ کہ اہل مجلس کوئی بھی اہل مجلس یہ نہ سمجھتا کہ آپ نے اس پر کسی دوسرے بیٹھنے والے کو فوقیت دی ہے، اس کا زیادہ اکرام کیا ہے۔ تو جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ نہ کوئی سمجھتا کہ بھئی دوسرے کو ایک بندے کو زیادہ ترجیح دینا، یہ امیر بندہ ہے اس کو جی بٹھا دو، یہ جی مطلب فلاں ہے اس کو جو ہے اس کی زیادہ عزت کرو، تو یہ نہیں، بلکہ ہر بندے کو اس کا حق جتنا اس کا حق ہے تقوی کی بنا پر ترجیح دیتے، تقوی کی بنا پر ترجیح دیتے۔ اس لیے حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھتے زیادہ تر۔ کوئی سوال کرتا تو اسے رد نہ فرماتے، یعنی کوئی بات پوچھتا یا کوئی چیز مانگتا تو اسے رد نہ فرماتے، یا نرم بات سے
معذرت فرما لیتے، یعنی اگر کو تو سائل سوال مناسب کیا ہے تو اس کو جواب دیتے، اور کو مانگا ہے تو وہاں موجود ہے تو دیتے، اگر نہیں تو اس کو جھڑکتے نہ، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ بھئی نرمی سے بندہ اس کو معذرت کر لے، یا کہ بھئی ابھی یہ موجود نہیں وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات۔ سب کے ساتھ یعنی بہت احسن رویہ اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے، بلکہ فرماتے ہیں حضرت علی کہ والدہ کی طرح سب کا حق برابر کرتے، یعنی والدہ جس طرح ماں ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں تو وہ سب کا خیال رکھتی ہے، بڑے کا بڑا، چھوٹے کا چھوٹے کا حق، بڑے کو بڑے کا حق، اس طرح۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام والدہ سے بھی زیادہ یعنی شفیق اور رحیم تھے، تو جس طرح والدہ ہوتی ہے تو اس طرح مجلس میں جو ہے وہ سب کو برابر، برابر کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی سب کو برابر، یہ کہ بھئی بس جتنا کسی کا حق بنتا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ آپ کی مجلس علم اور حیا ہوتی ہے، آپ کی مجلس میں علم ملتا بندے کو، اس کے علم میں اضافہ ہوتا، کوئی نہ کوئی بات اس کو ملتی علم کی، بلکہ آپ علیہ السلام کا تو فرمانا ہی حدیث تھا، آپ کا تو لفظ ہی حدیث تھا جو بھی فرماتے۔ اور حیا یعنی حیا دار، وہاں کوئی بے حیائی، فحش بات یا کوئی اس طرح اپنا نہ ہوتی، حیا دار ہوتی۔ صبر اور امانت کی ہوتی۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جیسے بندے اونچی اونچی باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی بات کاٹ دینا، مطلب صبر نہیں ہے، وہ بندہ نہیں، بات ذہن میں آئی بس وہ منہ پہ مار دی آگے، بھائی جیسے بھئی اب آ گئی ہے گولی بندوق کو چڑھ گئی ہے، اب اس کا ٹریگر دب گیا، اب اس نے رکنا نہیں، بلکہ صبر کی مجلس کہ وہاں اگر کوئی آپ کے خلاف مزاج کوئی چیز پیش آ گئی ہے پھر بھی مجلس میں صبر کریں، کوئی بندہ برا بلا کہہ رہا ہے پھر بھی صبر کرے، اپنی باری آنے دیں، اس کی بات نہ کاٹیں، اس کی بات ختم ہونے دیں۔ اور امانت کی ہوتی، امانت کی مجلس یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے بندے دوسری مجالس، کہتے ہیں المجالس بالامانہ، حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے مجالس بالامانہ، کہ مجلسیں جو ہے یہ امانتیں ہوتی ہیں۔ آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، آپ بیٹھے ہیں اس مجلس میں، جو بات ہوئی تو اب یہ نہیں کہ وہ پورا اس کا باہر جا کے اس کا اعلان کرتا پھرے، یہ ہوا وہاں یہ ہوا، خاص طور پر جو پتہ ہو کہ یہ باتیں ناپسند ہوں گی اہل مجلس کو، تو مجلس امانت ہوتی ہے، جو مجلس والوں کی اجازت کے بغیر باہر جا کے بات کرے گا وہ خیانت ہے۔ یہ جو رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھا نہیں سمجھے گا بندہ، میں اچھی بات ہے وہ تو پھیلانی چاہیے، اچھی بات ہے پھیلانی چاہیے، نہ اس میں آواز بلند ہوتی، اس میں آواز بلند، حضور علیہ السلام کی مجلس میں آواز بلند نہ ہوتی، شور پڑا ہوا ہے، جیسے ہمارے لوگ ہیں دل آیا تو نعرے شروع ہو گئے، کبھی کچھ تو حال پڑا ہوا ہے کسی کو، یہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں جو ہے خاموشی اور حیا اور صبر اور امانت کا مظہر ہوتی، نہ کسی کی یعنی عزت کو مرجرو کیا جاتا۔ تقوی کی بنیاد پر فضیلت کا معاملہ ہوتا، جو جیسے میں نے عرض کی کہ تقوی، جو بندہ زیادہ متقی ہے، زیادہ دین کا کام کرتا ہے صحابہ میں، اس کو آپ علیہ السلام ترجیح دیتے، وہ آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھتا، وہ آپ علیہ السلام کے قریب ہوتا، وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے، ساتھ رکھتے۔ تواضع کے ساتھ بڑوں کی توقیر فرماتے، بڑے آ جائیں تو ان کا اکرام فرماتے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، یہ ہے وہ بڑا آ جائے اس کو عزت دو، چھوٹا آ جائے اس شفقت کا مطلب ہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے شفقت کا اظہار، پیار، اور اس پر بھی کچھ کسی نہ کسی چیز کے کوئی ہدیہ دے دیا، کوئی چیز دے دی، کوئی سلام کر دیا تاکہ اس کو انس حاصل ہو۔ اہل حاجت کو ترجیح دیتے، یعنی جن کو کوئی ضرورت ہوتی، جن کو زیادہ، جسے مثلا اب 10 بندے بیٹھے ہیں، اب ایک کو کام ہے اس نے جانا ہے تو اس کو ترجیح دیتے، مثلا کہ پہلے بھی اس کی بات سن لیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی مشائخ کا طریقہ ہے کہ بھئی جو بندے ملنے والے ہیں ان میں جو کام کاج والے ہیں ان کو ترجیح دیں، جن کی کوئی مجبوری ہے، بچے ہیں وغیرہ، ان کو ترجیح دیں، اہل حاجت کو، جس نے جلدی جانا ہے۔ اجنبیوں کا خوب خیال فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں،
یعنی جو لوگ نئے ہوتے، جو عام طور پر سے نیا بندہ آ گیا، کوئی اجنبی کہتے ہیں جو بندہ نیا ہے، اسٹرینجر، اس کو آپ علیہ السلام اس کا خوب خیال رکھتے. وہ بشک وہ یعنی وہ دوسرے مذہب کا بھی ہوتا، بعض دفعہ یہودی بھی آ کے بیٹھتے، کافر بھی آ کے بیٹھتے، کوئی گناہگار بندہ بھی مشائخ کی مجلس میں اجنبی ہو تو اس کو زیادہ اس کا خوب خیال رکھتے کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو، اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں باہر سے ہوں، میں اکیلا ہوں. اس طرح مجلس میں آ جائے، کسی کی مسجد میں چلا جائے اجنبی تو اس کو سلام کرنا، وہاں کے جو نمازی ہیں ان کی حاجت کو پوچھنا، ان کو کھانے پینے کا پوچھنا، یہ لوکل بندے ہیں ان کا جو ہے بنتے آداب میں سے ہے کہ وہ کریں. تو مجلس میں آ جائیں، ان کو بھئی یہ بیت الخلاء ہے، مثلا یہاں بندہ آ جاتا ہے آپ کی مسجد میں، یہ ٹوائلٹ ہے، اس کو بتانا. بھئی اگر ملاقات کرنی ہے، کوئی بات اس نے پوچھنی ہے مجھ سے مثال کے طور پر، تو اس کو بتانا کہ بھئی یہ طریقہ ہے، آئیں اوپر آپ کو بٹھاتے ہیں، اس کو آرام کا خیال. تو اجنبی کو خاص طور پر فرماتا ہے یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مجلس. کاش کہ اس کا 10واں حصہ بھی ہماری مجلس میں ہو جائے تو رحمتوں کی بارش ہو اور لوگوں کی معرفت اور ہدایت اور عقیدت و محبت کا ذریعہ بن جائے. نظر ایسی مجلسیں ہوں جس میں نہ غیبت، نہ چغلی، آخرت کا ذکر، اللہ کا ذکر، جائز مزاح بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مزاح بھی، فرماتے خوش طبی بھی، فرماتے بعض دفعہ. یہ تو مجلس تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزہ، ہریالی، بہتا ہوا پانی کو دیکھنا بہت خوشگوار معلوم ہوتا تھا. حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہریالی، بہتا پانی بہت محبوب و پسندیدہ تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ مرفوع روایت ہے کہ دلوں کو تھوڑی راحت بھی پہنچاتے رہا کرو. تو مطلب یہ حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرے بھرے میدان اور باغیچے بہت محبوب تھے. ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا یعنی کہ ان کو بھی یہ چیزیں بہت پسند تھیں. یہ قدرتی مناظر، یہ باغیچے، یہ باغ، یہ پہاڑ، چشمے، اس طرح کے جو قدرتی مناظر ہیں یہ، اور بہتا ہوا پانی یعنی نہریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں پسند تھیں. آپ علیہ السلام ان کو دیکھنا پسند فرماتے. فرصت ہوتی، کبھی وقت ہوتا تو آپ علیہ السلام سیر کے لیے بھی ان جگہوں میں تشریف لے جاتے اور ان کی اپنی اللہ کی قدرت کا دیکھتے، اس کے مظاہر کو دیکھتے. اور آپ علیہ السلام کو یہ چیزیں اپنا پسند تھیں. ہمارا ہوتا ہے کہ بھئی چلو بازار چلے جائیں، یہ چلے جائیں، تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی پسند اس طرح وہ دیکھتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں. اور دوسرا یہ جنت کی یاد دلاتی ہے چیزیں. کوئی جنت میں باغ ہیں، نہریں ہیں، تو اس طرح فرصت ہو تو بندے کو اپنے بچوں کو لے جائے، بیوی کو لے جائے یا اور، تو ایسے مقامات، باغیچوں اور جو ہے پہاڑوں، چشموں، قدرتی جو مناظر، نیچرل سین جو ہوتے ہیں، یہ جو ہے آپ علیہ السلام لے جاتے تشریف سیر کرنے کے لیے بعض مرتبہ. ٹھیک ہے جی، ابھی درود و سلام پڑھ لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم صلی اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک صلوات اللہ علیک یا حبیب سلام علیک. اے مدینے کے تاجدار تجھے
اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک۔ تیرے عشاق کو تیرے دیوانے اے جان ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق کو تیرے دیوانے اے جان ایمان سلام کہتے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مالک عالمین، اپنے فضل و کرم و احسان سے ہماری جمعہ کی نماز، زندگی بھر کی نیکیاں، یہ درود و سلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ درود شریف اور سلام ہدیتاً تحفتاً اس جمعہ کے مبارک دن میں نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی کامل محبت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے پسندیدہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام جملہ حاجات و نیک آرزوئیں پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا نیک بندوں بنا لے، نیک بندوں میں اپنی رحمت سے داخل فرما، صالحین کے ساتھ یا رب العالمین سنگت نصیب فرما، نیک لوگوں میں حشر نصیب فرمانا، آخرت میں حساب کتاب میں آسانی پیدا فرمانا، بغیر حساب کتاب کے اپنے فضل و کرم و احسان سے جنت میں داخل فرمانا، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، حشر کی گرمی اور عذاب کی سختی سے محفوظ فرمانا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، ہمارے اہل و عیال اور بچوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما، تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ساری امت کو ہدایت نصیب فرما، ساری امت کا تزکیہ فرما، ساری امت کا یا رب الایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جو لوگ کافر ہیں ان کو ایمان کے ساتھ ہدایت نصیب فرما، ہمیں ایمان اور محبت اور اس اسلام پر موت عطا فرما، احسانی زندگی عطا فرما، عرفانی زندگی عطا فرما، محمدی زندگی عطا فرما، اسی میں موت عطا فرما، برزخ میں، حشر میں، جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔